اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا نداہم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، حال ہی میں ایک انتہائی گمراہ کن بات منظر عام پر آئی، جس پر بہت سے لوگ صاحب کلام کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ یہ ایک پاکستان شوبز سے تعلق رکھنے والے فارمر ایکٹر مرزا انجینئر صاحب کے ہم پیالہ ہم نوالہ حمزہ علی عباسی صاحب، انہوں نے حال ہی میں ایک ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو مردہ قرار دیا ہے، علیہ اعوذ باللہ تعالیٰ، اور امام مہدی کے وجود کا انکار کیا ہے۔ عزیزان، اور انہیں یہ چیز وراثت میں ملی ہے جاوید احمد غامدی صاحب سے، جن کا الحمدللہ آپ جانتے ہیں ہم نے اسی ماہ شعبان میں سارا ان کا دجل و مکر و فریب دنیا کے سامنے لا کر واضح کر دیا تھا کہ وہ کتنے کذاب شخص ہیں اور انتہائی پرلے درجے کے منکر حدیث ہیں۔ ہم نے ساری باتیں واضح کی، جن علماء کا وہ حوالہ دیر تھے ان کی باقاعدہ ہم نے کتابیں پیش کی ہیں۔ خیر عزیزان، اور نہ صرف یہ ٹویٹ، انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں بھی اسی طرح کی بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جب آخری بات کر دی ہے، دیٹس آل، پھر کیا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اور خاص طور پہ جو حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ کی ڈیتھ کی بات ہے، معاذ اللہ، مسئلہ حیات مسیح، اس ٹاپک پہ ویسے اور بھی مناظرے وغیرہ ہو چکے ہیں، وفات مسیح، حیات مسیح۔ خیر، تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بیسیکلی یہ عقائد ان کو اور غامدی صاحب کو ملے کہاں سے ہیں، اور یہ کیوں انہیں اسلام میں اس قدر بلا دلیل باتوں سے گھسیڑنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے تو ان دونوں حضرات کے ویڈیو دیکھیں۔ پکارنے والے کی پکار کا وہ سنتا ہے، جواب دیتا ہے۔ اس کے باوجود یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو آخری بار سب کچھ کھول کھول کے بتا دیا قرآن میں۔ انی متوفق ورافع کا الیہ و مطہر کا من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کیا بیان کیا گیا ہے۔ انی متوفق، میں تجھے وفات دوں گا۔ جو وفات کے معنی ہوتے ہیں وہی میں نے بیان کر دی ہیں۔ معروف معنی بلسان عربی مبین، کوئی اپنی طرف سے کوئی تعویل بھی نہیں کی۔ یہ عزیزان گرامی قدر، یقیناً آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، آج کل کے دور کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ بس جی نہ ہمیں کتابیں لینے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں یہ بنیادی علوم پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں تحقیق کی ضرورت ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک لیپ ٹاپ یا ایک موبائل خریدا، اس میں کتاب 3 4 5 6 کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور بس جی ہر ککڑی بیچنے والا، ہر مووی ایکٹر جو بھی اٹھ کے آ جائے جی میں مفتی ہوں۔ یہ آج کے دور کا بہت بڑا عالمیہ ہے۔ خیر، پہلے تو غامدی صاحب کے عقائد کے لحاظ سے ہم آپ کے سامنے بات پیش کر دیں کہ انہوں نے کتنا دجل و مکر و فریب پہلے کی طرح اپنی بیان میں رکھا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 57 سے یہ انی متوفق اس لفظ سے جو یہ استدلال کر رہے ہیں کہ جناب عیسیٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی نعوذ باللہ من ذالک وفات ہو چکی ہے۔ استغفر اللہ۔ عزیزان دیکھیں، قرآن کی آیت سے 4 طرح استدلال ہوتا ہے: عبارت النص، دلالت النص، اشارت النص اور اقتضاء النص۔ یہ اہل علم کو پتہ ہے۔ اب سب سے پہلے تو ہم انہیں یہ کہیں گے کہ سرکار آپ نے کس قاعدہ استدلال کو سامنے رکھتے ہوئے آیت کا یہ مطلب نکالا، اور آپ نے تفسیر کا کون سا حوالہ دیا؟ کلام اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اتنا لاوارث ہے کہ اس کی استغفر اللہ جو دل میں آئے وہ تفسیر کر دیں اپنی عقل کے مطابق، تو پھر مفسرین کا کیا بنے گا؟ صاحبان تفسیر کا کیا بنے گا؟ آئیں رسول اللہ نے اس آیت کے بارے میں کیا فرمایا وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ حافظ سیوطی کی تفسیر در منصور میرے پاس موجود ہے، اور ہم اس بات کی وضاحت کریں گے کہ ہم سیوطی کے دلائل کیوں دے رہے ہیں۔ اس کی جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 102 پر اسی سورہ آل عمران کی اسی آیت جہاں پہ لفظ متوفیق سے آپ استدلال کر رہے ہیں وہ لکھتے ہیں: امام ابن جریر و ابن ابی حاتم نے
ایک اور سند سے حضرت حسن بصری سے ان الفاظ کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ آپ کو نیند عطا کرنے والا ہوں، اللہ نے نیند کی حالت میں آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت حسن، ابھی امام مجتبیٰ ناٹ حسن بصری نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا کہ عیسیٰ مرے نہیں، وہ قیامت سے قبل آپ کی طرف لوٹیں گے۔ رسول خدا کہہ رہے ہیں مرے نہیں، آپ ماشاءاللہ مارنے پہ تلے ہوئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی غامدی صاحب، آپ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں ملت کے ساتھ، مجھے صرف اتنا بتا دیں آپ۔ بھائی ماشاءاللہ سے ویسے ہی آپ منکر حدیث ہیں، اور اب تو یہ بات ثابت بھی ہو رہی ہے، قرآن کے ذاتی مطالب نکال کے جو عوام کو اب گمراہ کر رہے ہیں، یہ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ ملت کے ساتھ۔ خیر، اور یہ حضرت عیسیٰ کی وفات کا اور حضرت بقیت اللہ امام مہدی صلوات اللہ علیہ کے عدم ظہور یا خروج پر معاذ اللہ مبنی جو گھٹیا عقیدہ ہے، یہ آیا ہی مرزا غلام احمد قادیانی دجال کی طرف سے ہے۔ پہلے تو یہ مسئلہ حیات مسیح پر ہم بات کر لیں۔ عنایت اللہ عصری وزیر آبادی نے یہ عیون زمزم، ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے، اس میں انہوں نے جناب عیسیٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات کے لحاظ سے مرزا غلام احمد قادیانی کو منہ توڑ جوابات دیے ہیں۔ تو جناب عیسیٰ کی اب تو مجھے کوئی اور کتاب دکھانے کی ضرورت نہیں، جب رسول اللہ نے کہہ دیا بات ختم۔ اور ایز اے سیڈ میں بتاؤں گا کہ سیوطی کی دلائل کیوں دے رہا ہوں۔ اب ذرا امام مہدی کے ٹاپک پر آ جائیں۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے جی، ابن حجر مکی امام اہل سنت، ان کی الصواعق المحرکہ، شیخ الحرمین اپنے وقت کے، پیج نمبر 397 پر تنبیہ کرتے ہوئے وہ حضرت صاحب الزبان کے بارے میں بالکل واضح لکھ رہے ہیں۔ خروج مہدی کے لیے زیادہ واضح بات یہ ہے کہ جی ابو الحسین العاجری کہتے ہیں کہ متواتر اخبار اور کثرت روایات سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس خروج کے متعلق یہی بات مستفاض ہے۔ حضرت امام مہدی صلوات اللہ علیہ میرے مولا آقا کے خروج پر متواتر درجے کی روایات موجود ہیں، صرف حسن و صحیح یا موثق درجے کی نہیں، متواتر۔ اللہ جانے پھر یہ حد تواتر تک پہنچی ہوئی روایات کا انکار کون کرتا ہے سوائے وہ کہ جو منکر حدیث ہو۔ عزیزان، اس کے علاوہ بھی یوں تو درجنوں دلائل ہیں، جن میں سے ایک آدھ ہم آپ کے سامنے پیش بھی کیے دیتے ہیں۔ یہ حال ہی میں میرے پاس ایک کتاب آئی ہے مفتی ثناء اللہ مردان صاحب کی، ظہور مہدی اور عصر حاضر۔ اتنی موٹی کتاب انہوں نے حضرت بقیت اللہ کے ظہور کے لحاظ سے لکھی ہے، اور باقاعدہ اس میں اہل سنت کو ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں امام مہدی کے لیے۔ خیر، پھر جناب محمد ظفر اقبال فاضل جامع اشرفیہ، ان کی کتاب اسلام میں امام مہدی کا تصور، یہ بھی انتہائی محققانہ کتاب ہے۔ اس کے علاوہ امام مہدی کے ظہور پر اعتراض کرنے والے جو بدبخت ہیں، ان لوگوں کا منہ توڑ جواب اسماء الرجال کی بحث کے ساتھ، اور عقلاً جنہوں نے سب سے زیادہ خوبصورت طریقے سے لکھا، جنہوں نے اس کتاب کی وجہ سے مارا گیا باقاعدہ، مولانا شام زئی شہید، ان کی کتاب یہ عقیدہ ظہور مہدی صلوات اللہ علیہ۔ شام زئی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی محققانہ کتاب لکھی ہے، جس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا ابھی تک منکرین ظہور مہدی کی طرف سے۔ خیر، اور صرف یہ آج کل کے یا متاخر علماء نہیں، بلکہ متقدم ائمہ اہل سنت میں سے بھی بہت سے لوگوں نے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ پہ باقاعدہ دلائل دیے ہیں، اور ان دونوں شخصیات کے خروج پر باقاعدہ یہ 229 ہجری میں جن کا سن وفات ہے، 1200 سال سے زائد پرانے عالم ہیں، شیخ ابن حماد بن معاویہ خزائی، ان کی کتاب الفتن میرے پاس موجود ہے۔ تو اس طرح میں عزیزاً کتابیں اٹھا کے دکھاتا ہوں تو پھر بہت ٹائم لگ جائے گا، بہت سارے دلائل ہیں اس موضوع پر۔ خیر، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ حافظ جلال الدین سیوطی کی عبارتیں ہم پیش کر رہے ہیں، کیوں آئیں؟ یہ صاحب الزمان امام مہدی صلوات اللہ علیہ اور حضرت عیسیٰ کے خروج پر انہوں نے خود پوری کتاب فکر امام مہدی حافظ سیوطی کی اس وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ اتنی بڑی کتاب امام سیوطی نے صحیح حسن اور متواتر روایات کے ساتھ صاحب الزمان کا آنا اپنی اس کتاب میں ثابت کیا ہے۔ اب موسٹ امپورٹنٹ بات، حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ کی حیات اور صاحب الزمان کے ظہور، ان دونوں باتوں پر میں نے حافظ سیوطی کا حوالہ کیوں پیش کیا؟
میں جب وضاحت کروں گا تو بہت بہت لوگ ہل جائیں گے. جاوید احمد غامدی صاحب کی کتاب میزان اس وقت میرے پاس موجود ہے. یہ جاوید احمد غامدی صاحب کی اپنی کتاب میزان. اس کتاب میں عزیزان پیج نمبر 30 پر یہ حافظ سیوطی کو کن الفاظ سے یاد کر رہے ہیں؟ امام سیوطی نے اس کے تعین میں متعدد اقوال اپنی کتاب الاتقان میں نقل کی ہیں. ان کی تفسیر کا الاتقان کا حوالہ بھی دیا اور سیوطی کو امام بھی لکھ رہے ہیں. کیا بات ہے گرو، سبحان اللہ. یہاں ہاتھ بھی پکڑتے ہیں، وہاں دھکا بھی دیتے ہیں. عزیزان میں کہتا ہوں اس سے بڑی ان کے لیے شرم کی بات کیا ہے؟ خود اپنی کتاب میں جسے امام مان رہے ہیں اس کی تفاسیر کے حوالے دے رہے ہیں، پھر بعد میں اٹھ کے اس کے عقائد کا رد بھی کر رہے ہیں جس عقیدے پر اس نے پوری کتاب لکھی ہوئی ہے. کیا بات ہے. اس سے زیادہ منافقت اور دوگلی پالیسی آپ کو کہاں نظر آئے گی؟ خیر، تو ہم صرف اتنا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ائمہ اہل بیت کے بارے میں یہ زبان تان جو دراز کی جاتی ہے اسے بند کیا جائے، ورنہ ہم آپ کی اپنی کتابوں سے بہت کچھ دکھا سکتے ہیں. عزیزان we'll meet you in the next video. Till then, take care. بقیت اللہ وارث.